یہ امیر القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ دیکھیے جو کھڑے ہیں بیٹھنے کی کوشش کریں، دائیں بائیں جہاں جس کو جگہ مل جائے، سب بیٹھ تو نہیں سکتے مگر جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ بڑی پیاری تقریر انہوں نے کی، بتایا فرما بڑے مصطفیٰ ہو جا، حسب معیار مصطفیٰ ہو جا، رحمت حق خرید لے گی تجھے جن سے بازار مصطفیٰ ہو جا۔ جسم فانی ہے تو سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالیے، غریب نواز کی چوکھٹ سے چپٹ جائیے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ دیا ہے اس پہ پختہ رہیے، اور زمانے کو بتائیے کہ خواجہ پیا کی ایک کرامت کو دیکھ کر لشکر تمام کفر کا سکتے میں آ گیا۔ جیسے ہی حکم پایا ہے شہنشاہ ہند کا، ساغر سمٹ کے ایک کٹورے میں آ گیا۔ خانقاہیں ہیں ابس ان کی شریعت کے بغیر، ہے تصوف بے نشا ان کی طریقت کے بغیر۔ میں تو کہتا ہوں عقیدے کا کوئی بھی کیس ہو، جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر، جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر۔ آئیے حضرات، اب میں اس عظیم المرتبت کی شخصیت، عظیم المرتبت شخصیت کی پروقار بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں، جن کے تعارف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ جس جگہ چلے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں اللہ کی مخلوق کہاں سے نکل پڑتی ہے۔ یہ سچ کہا علامہ شریف صاحب نے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ قلم کی نوک سے جب کربلا کا غم ٹپکتا ہے تو بشکل شعر کاغذ پر ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ کھلا کر نام پر ان کے کوئی احسان نہیں کرتا، انہی کے گھر کا دانا ہے ہمارے گھر میں پڑتا ہے۔ لعین وقت کا پکا مرید لکھوں گا، لقب کے ساتھ میں مٹی پلید لکھوں گا، جسے ہے آل محمد سے دشمنی لوگوں میں اس کے نام کے آگے یزید لکھوں گا۔ اور سنو، مقرر بکمال آئے ہیں، اولاد بے مثال آئے ہیں، بھیک زہرا کی بانٹنے کے لیے خود ہی زہرا کے لال آئے ہیں۔ آئیے حضرات تشریف لا رہے ہیں خطیب ایشیا و یورپ، خطیب ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شہزادے آل رسول حضرت علامہ الحاج شاہ سید امین القادری صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی۔ آئیے سارا مجمع گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹا کر دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور محبتوں کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیت، یا غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان صحابہ کرام، زندہ باد، فیضان خواجہ غریب نواز، زندہ باد، فیضان حضور صابر پاک، زندہ باد، فیضان حضور مخدوم سمنا، زندہ باد، فیضان اولیاء کرام، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، پیغام اسلام کانفرنس، زندہ باد، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ زندہ باد، ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، کند ہو جاتی ہے تیرے سامنے تلوار بھی، اللہ اللہ تیرا اندازہ خطابت آج بھی، بیٹھ جائے اٹھ کے گر سن لے کوئی بیمار بھی۔ ہے بابا بابا، دیکھیے ادب کا دامن پکڑے رکھیں، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، شور نہ بچائیں، کسی کو دھکا نہ دیں، کوہنی نہ مانیں، اور جو ابھی آپ نے تقریر سنی جو سننے جا رہے ہیں اگر عمل کرنے کی نیت سے آئے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمس قبل خمس، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وشبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد. انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. آج کی یہ محفل پیغام اسلام کے حوالے سے ہلدوانی کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پیشتر، مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، اہل فکر و نظر سے آپ نے ان کے ملفوظات اور خطابات اور ان کی گفتگو کو سماعت کر لیا ہے. اور میری موجودگی میں حضرت مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو کا آخری حصہ ہم نے اور آپ سب نے سماعت کیا. بڑا خوبصورت پہلو انہوں نے پیش فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ پیغام اسلام کانفرنس ہے، یعنی اسلام کا پیغام آپ کو اور لوگوں تک پہنچانا ہے. یقیناً کسی کے کلام میں، اللہ کی مخلوق میں اتنا حسن نہیں ہے جتنا کلام مصطفیٰ جان رحمت میں حسن ہے. اور اسلام کو جتنا خوبصورت انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، اتنے خوبصورت انداز سے اللہ کی مخلوق میں کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. دنیا مادیت کی طرف جا رہی ہے،
دنیا مٹیریل کی طرف جا رہی ہے، دنیا آلات کی طرف جا رہی ہے، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، دنیا اسباب کے اندر ڈوب چکی ہے، دنیا اللہ رب العزت سے غافل ہو چکی ہے، لوگ قرآن کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں، لوگ اسلام کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں۔ یہ سارے حالات کے اندر اگر ہمیں صحیح طور پر کہیں سے رہنمائی مل سکتی ہے تو مکین گنبد خضرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مل سکتی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے، بلکہ اگر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی تفسیر کے طور پہ دیکھیں تو زندگی کی کل رانائیاں جس شان سے تھی اس سے بڑھ کر آج ان کی زندگی کی رانائیاں ہیں، اور وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے سکھ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دکھ کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے سکھ کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اپنا غم گسار ہو یا نہ ہو، ہمیں اطمینان ہے کہ گنبد خضرا کا مکین ہمارا غم گسار ہے۔ دنیا میں ہم سے کوئی وفا کرے نہ کرے، ہمیں اطمینان ہے جان وفا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے جو رسول ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو، اتنا کہ قرآن کی آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے وہ رسول اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائیں وہ رسول جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرے، وہ رسول جو ہماری بے قراریوں پر ہم سے پہلے بے قرار ہو جائے، وہ رسول جو ہماری بے چینیوں پر مضطرب ہو جائے۔ اندازہ فرمائیں ایسے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر بے چینیاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، بے قراریاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور تو ہم سے قریب ہیں مگر ہم حضور سے دور ہو چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے پھر ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی، اور حضور کی قربت کس طرح ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے قریب آؤ۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے فرامین سے دور ہو کر کے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امت کو پکار پکار کر کے ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے پیغام عطا فرما رہے ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ آئیے بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نصیحت طلب کرتا ہے، حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، آقا مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ اللہ اکبر! اب آپ تصور کریں ہم گویا کہ ہلدوانی میں نہیں ہیں، بلکہ یوں تصور کریں کہ مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں میں تصورات کی کائنات میں ہم موجود ہیں۔ کوئی آنے والا آتا ہے، حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت فرمائی، اور کس طرح نصیحت فرمائی؟ درود شریف پڑھنے آپ یہ صحیح کر دو، اس کو ایکو وغیرہ نہ رکھیں، صرف یہ کہ میری آواز پہنچ جائے بس۔
یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے اس کو بند کر دیں اور آواز کھول دیں اس کو. پھر آواز ٹکرا رہی. ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھیں سب بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. یہ ایکوں کی ضرورت نعت خوانوں کو ہوتی ہے، ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہماری بات سیکھ پہنچ جائے نا وہاں تک، لوگوں تک بس کافی ہے. بالکل اس کو بند کر دیں، یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے بازگشت کو بند کر دیں. درود شریف پڑھیں بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا و عاشقوں کی طرح مل کے درود شریف پڑھیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر درود شریف پڑھ لیں آپ. رب صلی وسلم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام. چلیں اب توجہ اس طرف فرما لیں. یہ آواز جو ٹکرائے گی نا تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اور تو اب تصور میں لائیں، تھوڑا تصور کریں. اب آپ کی توجہ میری طرف ہو. مائک آپریٹر صاحب اس کا ایکو بند کر دیں، ایکو بند کر دیں. سب کی خواہش ہے اس کی آواز صاف کر دیں. اب کوئی آپ حضرات پبلک میں سے نہ کہیں. ایک بار درود شریف سب عاشقوں کی طرف اللہم پڑھیں. صلی علی سیدنا اللہ و رب شفینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کے لیے آئے کہ حضور مجھے نصیحت کر دیں. ہم لوگ بھی اکثر اپنے بزرگوں سے نصیحت چاہتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کو نصیحت فرما رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو سیدنا ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ سن رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کہتے ہیں اس بندے کو کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اس لیے کہ قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر انسان نعمت کھونے کے بعد کرتا ہے. اور یاد رکھنا جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا. اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے نعمتوں کی قدر کرو. اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا. 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک، کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. یاد رکھنا آج زندگی کی اہمیت نہیں، زندگی کتنی قیمتی ہے، زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے. اندازہ فرمائیں اللہ اکبر، زندگی اتنی اہم ہے اللہ اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے. دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے. اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے. انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے. انسان حج کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس وقت تو انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا، نیکی کی قدر تو جان لے گا،
मगर उसको नेकी करने का मौका नहीं होगा। याद रखना, मरने के बाद इंसान 2 रकात नमाज की तमन्ना करेगा, अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में अर्ज करेगा मुझे मौका दे दिया जाए ताकि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं दुनिया में लौटकर, दुनिया में जाकर, मगर उसको मौका नहीं मिलेगा। मेरी कौम के जवानों, कितना खूबसूरत सरमाया है जिसे जिंदगी कहते हैं, जिसे हयात कहते हैं। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, वो अल्लाह, वो जव्वाद करीम, वो हर नेमत को बार बार देता है, मगर वो जव्वाद करीम ने कानून बना दिया कि दुनिया में एक मर्तबा भेजेंगे, दुनिया की जिंदगी एक मर्तबा अता करेंगे, दोबारा किसी को नहीं देंगे। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, हयात को गनीमत जानो, इससे पहले कि मौत आ जाए और मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। मैं अपने जवानों से कहता हूं, नुक्कड़ों पर बैठकर टाइम पास करने वालों, अल्लाह अकबर, चौराहों पर बैठकर वक्त की बर्बादी करने वालों, होटलों पर बैठकर पिकनिक के नाम पर वक्त को जाय करने वालों, वक्त की कदर करो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, यानी इमाम गजाली फरमाते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, वक्त वो 2 धारी तलवार का नाम है, अगर तू उसको सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो तुझे काट करके रख देगा। अल्लाह अकबर। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ने कहा, आपके उस्ताद फरमाते हैं कि सूरतुल असर की तफसीर मैंने बर्फ बेचने वाले को देख करके समझी। वो किस तरह से बर्फ बेचने वाला, उसको नुकसान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बर्फ बेचने वाले को नुकसान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, गाफिल हुआ बर्फ पिघलता चला जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। होशियार बर्फ बेचने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, कि जल्दी जल्दी पिघलने वाला बर्फ बेचकर न खत्म होने वाले